نماز؟ وہی عید جو تم نے ذاتی سے منائی ہوئی ہے. اسلام میں تو صرف 2 ہی عید ہے. اور تمہیں کتنے نے دیکھا ہے اور یہی کام کرنا چاہے تو ہمارے محلے سے رہتا ہوگا. بھائی جان اخلاق سے پیش آئے، میں آپ کی ہر بات کا جواب دیتا ہوں. تو میں تم سے کچھ سوال کرتا ہوں، اس کا جواب تمہیں قرآن و سنت سے دینا پڑے گا، چاہے اس کے لیے تم اپنے کسی بڑے مولوی کو لے آؤ. جی بھائی صاحب آپ کرے سوال، اس کے لیے کسی مولوی کی ضرورت نہیں. الحمدللہ یہی کافی ہے. کرے سوال. محمد بھائی کس گیس میں پڑ گئے تو ابھی اس کی طبیعت سیٹ کر دیتا ہوں. نہیں یار، ہمیں اسے علمی شکست دینی ہوگی، ورنہ یہ سب لوگ کہیں گے کہ طاقت کے زور پر آگے آئے ہیں. ہاں بھائی یہ مولوی ٹھیک کہہ رہا ہے، اس سے سوال ہی کرنے چاہیے. چلو ٹھیک ہے، تم لوگوں کی بات مان لیتا ہوں، کرو سوال اس سے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام میں تو صرف 2 ہی عید ہے، یہ تیسری عید تم کہاں سے لے آئے؟ بھائی جان پہلی بات تو یہ آپ لفظ عید سے دھوکہ کھا رہے ہیں. عید کا مطلب کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ عید کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کا اظہار کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ کی قوم کے لیے آسمان سے دسترخوان نازل ہوا تھا، اسے بھی عید کہا گیا ہے. کیا اس دن انہوں نے نماز پڑھی تھی؟ اور جو آج مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے، ان کو ایک مہینے میں 4 عیدیں مناتے ہیں. ہاں بھائی یہ مولوی ٹھیک کہہ رہا ہے. 1 منٹ بھائی، ابھی میرے سوال ختم نہیں ہوئے ہیں. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ میلاد منانا، لائٹیں لگانا، جھنڈیاں لگانا، یہ سب کس صحابہ نے کیا ہے؟ بھائی جان آپ کو لفظ میلاد سے بھی دھوکہ کھا. میلاد کا مطلب ہے پیدائش. کیا آپ کو اس بات پر عقیدہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے؟ میلاد کا لفظی معنی ہے حضور کی پیدائش کا، بچپن کا، جوانی کا، کمالات کا، معجزات کا. یہ میلاد کہلاتا ہے اور یہ تو ہر صحابی نے منایا ہے. او بھائی باتوں میں الجھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو بات کرنی ہے تفصیل سے کرو. اچھا نہیں چلو اب تفصیل سے سنو. ایک بار صحابہ کرام تشریف فرما تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے. عید کے مہینے میں پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں تشریف لائے. ان کی اتنے خوش نصیب تھے کہ آپ ہمارے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. اتنے مہینے میں پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے بیٹھنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا گفتگو کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا اے رسول اللہ ہم تو صرف یہی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کی تشریف آوری ہوئی. آپ ہمارے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ اس بات پر قسم لے سکتے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہاں ہم اس بات پر قسم لے سکتے ہیں، ہم لوگوں کے بیٹھنے سے نہیں کر سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں کی تو مجھے تم پر بھروسہ نہیں، لیکن اس لیے نہیں ہے کہ ابھی جبرائیل امین تشریف لائے اور آ کر فرمایا کہ جو صحابہ آپ کو گفتگو کر رہے ہیں ان کا انداز اتنا پسند آیا کہ روح اپنے فرشتوں کو فوراً محسوس کر رہا ہے. بھائی جان صحابہ نے حضور کا ذکر کیا تو اللہ کو اتنا پسند آیا. اگر ہم میلاد کی محفل میں حضور کا ذکر کرتے ہیں تو کیا اللہ کو پسند نہیں آئے گا؟ سوال کا یہ موضوع تو مسائل جا رہا ہے. پریشان نہ ہو، اب جو میں اس سے سوال کرنے جا رہا ہوں اس کا جواب یہ کبھی نہیں دے پائے گا. اچھا مولوی، میرا آخری سوال یہ ہے کہ جب دین ایک دم مکمل ہو گیا ہے تو پھر یہ میلاد منانا، لائٹیں لگانا، جھنڈیاں لگانا یہ سب دین میں اضافہ نہیں ہے؟ بھائی جان آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی پاک کے دور میں کیا مسجدوں میں محراب ہوتے ہیں؟ کیا اذان اسپیکروں پہ کی جاتی؟ کیا بخاری، کیا قرآن پاک کے حروفوں کے اوپر زبر زیر پیش تھی؟ کیا بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد ان کے حوالے سے ہم بڑے فخر سے کیا یہ ساری کتابیں موجود تھی؟ کیا یہ ساری باتیں دن میں اضافہ ہے؟ نہیں ہرگز نہیں. تو پھر عید میلاد النبی کو اضافہ کیوں کریں؟ میرے بھائی اصول یہ ہے کہ جس چیز کا مطلب نہیں کیا جاتا نا تو اس کا ہونا چاہیے. اچھا، جس چیز کا شریعت میں منع نہ ہو وہ جائز ہوتا ہے، تو تم اس طرح پڑھ لیا کرو کہ نماز میں 2 سجدے کی جگہ 3 سجدہ کر لیا کرو، کیونکہ بقول آپ یہ منع تو نہیں ہے. بھائی جان ہم عید میلاد النبی کو فوراً
سے معافی چاہتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ملن مناتے ہیں. جی مولوی صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. سر آئے میرے مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ, آج ہے سب کی صدا مرحبا یا مصطفیٰ, بادشاہ ہے دو جہاں مرحبا یا مصطفیٰ, تم سے کوئی ہے کہاں مرحبا یا مصطفیٰ, السلام جان جان مرحبا یا مصطفیٰ, کہہ رہے ہیں ان سجا مرحبا یا مصطفیٰ, سارا زمانہ کہے آج کوئی